الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحابهم مأواي عند الشدائد فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد وبمن أتى بكلامه وبمن هدى وبمن هدي آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي سبحان الله آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي أرجو بهم أوطى غدا بيد اليمين صحيفتي سبحان الله أرجو بهم أوطى غدا بيد اليمين صحيفتي له همم لا منتهى لكبارها سبحان الله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر وهمته الصغرى أجل من الدهر أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن آپ بجو چاندنی رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن آپ بجو روشنی سورج کی طرف اشارہ ہے چاندنی تو چاند میں آ گئی رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن آبجو روشنی تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام آ گئی میرے آقا تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں اس نے فطرت کی ہر چیز کام سبحان اللہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی جیسے نا کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ قاسی حسن فطرت کو خدا نے جب جمع کر دیا تو ایک محمد کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی بھئی چاند میں حسن ہے کہ نہیں چاند میں حسن ہے تاروں میں حسن ہے ابشاروں میں حسن ہے یہ پوری کائنات کے نظاروں میں حسن ہے لیکن جب اس حسن کو سمیٹا گیا آمنہ کا لال بن گیا کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گیا دوستو میں اس موقع پر اولاً تو علامہ جنید عالم قادری کا اور ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن کی پرخلوص دعوت حکم اور ارشاد پر آج میں بھی اس پربھار خوشبودار
محفل نکاح تو نور کے اندر حاضر ہو آپ کی طرح اللہ کی رحمت کا سوالی بن کر حاضر ہو۔ ہم سب کی یہی نیت ہے نا، ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمت کی سوالی بن کر حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں جی چاہتا تھا کہ علامہ منیر احمد صاحب اظہری جنہیں آپ اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، ان کا بھی خطاب ہو، لیکن کچھ کچھ تو رہنے دو قیامت کے لیے۔ الحمدللہ تو علامہ صاحب نے مجھے فرما دیا تھا، تو میں ممنون ہوں انتظامیہ کا۔ پہلے بھی مجھے بار شاہ صاحب نے جیسا اشارہ فرمایا یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہے، علامہ غلام ربانی صاحب کے دور کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی، تو آج بھی میں آپ آیا ہوں اور آپ آیا ہوں اور اپنوں کے پاس آیا، آپ آیا ہوں اور اپنوں کے پاس آیا۔ یہ سب میرے اپنے ہیں اور یہ سب میرے سپنے ہیں، وہ دوسرے سپنے نہیں جو ہم خوابوں میں دیکھتے ہیں نا، پیارے پیارے سپنے۔ اللہ پاک اس بزم کو سلامت رکھے اور یہ محفل اسی طرح قرآن و سنت کے انوار کو پھیلانے کا باعث بنتی رہے۔ جیسے فرمایا تھا میاں صاحب نے، صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہون فیض حضارت آئے ہر بکھا پھر۔ خدا کرے کہ یہ اس مسجد سے درود و سلام کی صدائیں اٹھتی رہیں، کتاب و سنت کے نغمے گونجتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور مجھے بھی کافی لمبا سفر کر کے حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ شاہ صاحب نے بڑا اچھا اپنا وقت نبھایا، بہت خوبصورت جاتا تھا جب کہ ان کی گفتگو ہوتی رہے اور ایمان کو توانائی اور تازگی ملتی رہے، مگر وہ تو بڑے اصولوں کے پابند نکلے، ٹھیک اپنے وقت پہ آئے اور اپنا خطاب کرنے کے بعد اپنی مسرت پہ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اس وجود کو بھی سلامت رکھے۔ تو میں بھی اب زیادہ دیر تک آپ کو اس مجلس میں مزید انتظار کی زحمت نہیں دوں گا۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کتاب الحمدللہ تفسیر الجیلانی، اس کا نام تو کچھ اور ہے، الفواتح الرحمانیہ بشرح الکلم القرآنیہ، جیسا کہ حضور غوث پاک کا ایک سٹائل ہے، فتوح الغیب ہے، الفتح الربانی ہے، اسی طرح اس کا بھی ایک نام ہے، لیکن ہم نے اس کو آسان کرنے کے لیے اس کا نام رکھ دیا تفسیر الجیلانی۔ یہ ہمارے حضور غوث پاک جیلان والے کی تفسیر ہے۔ یہ بہت اس کی تاریخ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، کہاں سے چلی، اور 900 سال تک اس کا قلمی مخطوطہ لیبیا کے بہت پرانے مکتبے کے اندر محفوظ رہا، محفوظ رہا جی۔ وہاں سے پھر چلا ترکی میں پہنچا، ترکی میں کمپوز ہوا، اس کے بعد پھر اس کے آگے تراجم شروع ہوئے، اب اس کا انگلیسی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے، ترکی کے اندر بھی ترجمہ ہو رہا ہے، اور حضور ڈاکٹر علامہ سید الفاضل جو حضور غوث پاک کی 18ویں پشت کے اندر موجود ہے، ان کی یہ کاوش ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ آپ اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہو تاکہ انڈیا والوں کو، پاکستان والوں کو بھی ذرا اس کا تھوڑی سی۔ الحمدللہ تو میں نے اس کو شروع کر رکھا ہے، 20 پارے اس کے ہو چکے ہیں، تو 11 پارے یہ پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور باقی پر کام ابھی جاری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان باقی جو ماندہ کام اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خرچہ ہوا، حضرت قبلہ حافظ صاحب نے اس پہ سارا جو ہے وہ خرچہ کیا ہے، علامہ منیر احمد صاحب حضری کے بیٹے صاحبزادہ تنویر نے، تو اب بھی اور بھی آگے بہت سارے اس پر ابھی خرچہ آنے والا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مانا کہ راہ محبت میں ہر گام پہ 100 خطرے ہیں، مانا کہ راہ محبت میں ہر گام پہ 100 خطرے ہیں، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اگر آپ جیسے ذوق والے لوگ ساتھ دیں گے نا، اگر 11 پارے چھپ چکے تو انشاءاللہ 30 پارے چل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذوق ہونا چاہیے سامعین کے اندر، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ الحمدللہ
सरकार गौसे पाक के नाम से दुनिया खा रही है और गौस पाक अभी तो सीना पर हम छुपा सके। अल्लाह ने फरमाया कि कुछ हमें भी फिर उसका फैज मिलना चाहिए। वही इससे बढ़कर और फैज क्या हो सकता है कि जब मैं क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट था, 2 माह तक तो मैं कोमे में रहा, कोमे में 2 माह तक। तो डॉक्टरों ने एक तो कह दिया कि बस हमारी तरफ से फारिग है, इलाज है, घर वालों को बुला लिया कि आओ मुलाकात कर लो, देख लो, आखिरी लम्हात हैं, आखिरी इसकी सांसें हैं। तो अल्लाह का ऐसा कोई ये हुक्म हुआ कि दूसरे रोज कनाडा से एक डॉक्टर आ गया। अब देखिए कैसे डांडे मिलते हैं, जब वहां से नजर करम होती है ना तो फिर कुछ नहीं होता। तो जैसा कि मैंने कहा था ना, ये सफर आसान भी है अगर साथ तुम्हारा हो जाए। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो कि ये टैबलेट इसको रोक दो और ये टैबलेट इसको दो। उसने सिर्फ एक गोली बदली, एक टैबलेट बदली, यकीन कीजिए उस गोली के बदलने के साथ ही हालत बदलनी शुरू हो गई। हालत बदलनी शुरू हो गई और चंद ही दिनों में 2-3 रोज के बाद जब वो गोली उन्होंने इस्तेमाल करवाई ना, तो मैंने ख्वाब में देखा कि बगदाद मोहल्ला है। यकीन कीजिए मैं मस्जिद में मिंबर में बैठ कर नहीं बोलूंगा, मेहराब मिंबर का एक तकाजा है। 3-4 रोज के बाद मैंने देखा, ख्वाब देखता हूँ, पता नहीं वो क्या आलम था कि हुजूर गौस पाक का रोजा आता है और वो रोजे का दरवाजा खुला, इतना कीमती और इतना ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत तरीन जुब्बा जो आपने जेब तन कर रखा, आज तक मैंने ऐसा खूबसूरत जुब्बा कहीं नहीं देखा। तो यकीन करो आप, इतना खूबसूरत और इतना ब्यूटीफुल ये उसका मटेरियल था, जुब्बा बना हुआ था, तो इतना उसके अंदर जलाल और इतना उसमें जमाल टपक रहा था। आपने वो पहन रखा था और जब दरवाजा खुला तो आपने मुझ पर एक नजर डाली ऐसे और खड़े खड़े फरमा कौम बिल खैर, उठ जा खैर हो जाएगी। खुदा की कसम इस जुमले के सुनने के बाद मैं खड़ा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान गौसिया, फैज़ान गौसिया, फैज़ान गौसिया। अब हम कैसे इनकार कर सके गौस पाक के फैज़ान? ये तो उनके उठाया हुआ हो ना, उन्होंने उठाया तो यहाँ पे आया हूँ ना। जैसे कि किबरा नसीर साहब फरमा के क्या वो डूबे जो मोहम्मद की तरह नहीं डूब सकता वो, खुदा की कसम। अपनी नियतों का किबरा दुरुस्त कर लो, अपनी अकीदतों के मरकज जो है उनके साथ इखलास पैदा कर लो। आज भी उस मरकज से फैजान की दौलत मिलकर रहेगी। कल की बात है, शेख यहया मुनीरी का बिहार वाले शाह साहब, आपकी नजर करता हूँ ये बात, दरिया का सफर कर रहा था। शेख यहया नाम याद रखा के काबिल है, शेख यहया मुरीद था, मुरीद बासफा था, मुरीद सादिक था, बागैर मुरीद था। सफर कर रहा था और कश्ती टूट गई और कश्ती का जितना सामान था वो दरिया में गर्क हो गया। एक एक करके लोग उसकी आंखों के सामने डूब रहे हैं। अजीब भंवर था, अजीब गताब था, अजीब बुहरान था, बातें मुखालिफ चल रही थी और दरिया अपनी मौजों के साथ बड़ी बेपरवाही के साथ बहता हुआ नजर आ रहा था। यहया मुनीरी का एक मुरीद भी उस कश्ती में मौजूद था। जब कश्ती डूबने लगी तो एक तख्ता उसके हिस्से में आया, वो उस तख्ते पर बैठ गया। एक फटा एक तख्ता उसके ऊपर बैठ गया। अब उसके और मौत के दरमियान चंद लम्हे बाकी थे, उसे डूब जाना था, बाकी दोस्तों की था। क्या देखता है, अचानक एक हाथ ज़ाहिर हुआ, एक हाथ ज़ाहिर हुआ। आवाज आई, अगर सलामती चाहता है हाथ पकड़े।
زندگی چاہیے تو تجھے پکڑ لے ہاتھ ورنہ ڈوب جاؤ گے. باغیرت تھا کہنے لگا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوں یہ بتاؤ یہ کس کا ہاتھ یہ ہے کس کا ہاتھ. اس نے کہا مر جاؤ گے. میں نے کہا پرواہ نہیں ڈوب جاؤ گے. کہنے لگا بھائی ایسی بات نہیں تیار ہوں ڈوبنے کو لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کا ہاتھ. آواز آئی حضرت خضر کا ہاتھ. حضرت بھائی ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے اس کو تو ہاتھ مل رہا تھا اور سلامتی مل رہی تھی. زندگی کا مسئلہ تھا سوال تھا. کہا یہ حضرت خضر کا ہاتھ. کہنے لگا نہیں چاہیے نہیں چاہیے. لگا ڈوب جاؤ گے. کہ لگا پرواہ نہیں کیوں نہیں چاہیے. کہنے